اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار الانوار میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتہا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں سے جب کسی سردار کو چنیں گا کہ جسے بروز محشر تمام نیک لوگوں کا سردار بنائے گا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چنیں گا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے نیک اعمال انجام دیتا رہا، یعنی والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے نیک اعمال، نماز پڑھنا، ان کے لیے روزہ رکھنا، ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے لیے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ان کے واجبات کی ادائیگی اور ان کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے انسان اپنے والدین کے حق میں جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کے حق میں نیکی کرتا ہے، تو اللہ اسے قیامت والے دن یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اسے تمام نیک لوگوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں بڑی خدمت کرتے تھے، بڑے نیک اعمال انجام دیتے تھے، بڑی ان کی فرمانبرداری کرتے تھے، جو کچھ وہ چاہتے تھے یا مانگتے تھے ان کے مانگنے سے چاہنے سے پہلے ان کی خدمت میں رکھ دیتے تھے، لیکن اللہ پھر بھی ایسی اولاد کو عاق شمار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو بھول گئے، ان کے لیے کوئی نیک اعمال انجام نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ان کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ان کے واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، بھول گئے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس شخص کو، ایسی اولاد کو اپنے والدین کے عاق اولاد میں سے لکھ دو۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے عاق نافرمان اولاد بھی ہیں کہ جو اپنے والدین کی زندگی میں ان کے فرما بردار نہیں تھے، ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کو اپنے والدین کا نیک خدمت گزار اور فرما بردار اولاد قرار دو اور ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والے نیک بچوں میں شمار کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ اولاد اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے نیک اعمال انجام دیتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں اور ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے واجبات جو قضا نمازیں رہ گئیں ان سے ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان نیک اعمال کے سبب اللہ ان کو اپنے والدین کے فرما بردار لوگوں میں سے شمار کرتا ہے۔ والدین کے لیے ایک بہترین نماز جو ان کے لیے تحفہ بھی قرار پا سکتی ہے، ان کی مغفرت کا سبب بھی بن سکتی ہے، انتہائی آسان سا عمل ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز مغفرت والدین قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، رکوع کریں، سجود کو انجام دیں اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اس کے بعد نماز کو مکمل کریں اور اپنی اس نماز کا ثواب اپنے والدین کے لیے قرار دیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس نماز کے پڑھنے کے سبب انشاءاللہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، وہیں آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلات کو دور فرمائے گا اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔